عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اقبال کی شاعری کے پہلے دو ادوار کے مماثلت اور اختلافات کو واضح کریں گے۔ پہلا دور 1898 تا 1905۔ اس میں سب سے پہلا موضوع جو ہے وہ غزل گوئی۔ اقبال نے اپنی شاعری کے ابتدائی زمانے میں غزل گوئی پر توجہ دی۔ وہ غزل کی اصطلاح مرزا ارشد گورکانی سے لیا کرتے تھے۔ ان کی طبیعت کی جدت طرازی کبھی کبھی ان سے کوئی ایسا شعر ضرور کہلوا دیتی جو عام ڈگر سے ہٹ کر ہوتا تھا۔ زبان کے چٹکارے اور شوخی کے حوالے سے اقبال نے اصلاح سخن کی خاطر داغ سے رابطہ کیا اور استاد داغ کا لب و لہجہ اور رنگ اپنانے کی کوشش بھی کی۔ اقبال کی یہ مشہور غزل داغ کے رنگ کی عکاسی کرتی ہے۔ نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، مگر وعدے کرتے ہوئے آر کیا تھی۔ تأمل تو تھا ان کو آنے میں قاصد، مگر یہ بتا طرز انکار کیا تھی۔ دوسرے نمبر پہ ہم آتے ہیں نظم نگاری کی طرف۔ تو اقبال نے جلد ہی جان لیا تھا کہ روایتی قسم کی غزل گوئی ان کے مزاج اور طبیعت سے مناسبت نہیں رکھتی، اسے ایک وسیع میدان کی ضرورت ہے۔ لہٰذا انہوں نے اپنی توجہ نظم کی طرف کی۔ ہمالہ جیسی نظم سے بسم اللہ کی جیسے فوری قبول عام کی صنعت حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد مشہور زمانۂ نظمیں نالہ یتیم، ہلال عید سے خطاب اور ابر گوہربار کے عنوان سے انجمن حمایت اسلام کے جلسوں میں پڑھی۔ ہمالہ اور ایک آرزو نظمیں مناظر فطرت کے ساتھ ان کی وابستگی کو ظاہر کرتی ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان مناظر کی مکمل اور جاندار تصویر کشی کا ملکہ انہیں قدرت کی جانب سے خاص طور پر ودیعت ہوا ہے۔ تیسرا موضوع ہے مغربی ادب کے اثرات۔ اقبال نے بہت سی انگریزی نظموں کے خوبصورت ترجمے کیے ہیں۔ پیام صبح، عشق اور موت، رخصت بزم جہاں تراجم کی واضح مثالیں ہیں۔ بچوں کی نظموں کے حوالے سے مکڑا اور مکھی، ایک پہاڑ اور گلہری، ایک گائے اور بکری، بچے کی دعا، ماں کا خواب، ہمدردی وغیرہ نظمیں مغربی شعراء کے کلام سے ماخوذ ہیں۔ مثلاً گوئٹے، ٹینیسن اور ایمرسن وغیرہ کے کلام سے ماخوذ ہیں۔ ان کے علاوہ صوت و آہنگ اور حیت کے بھی کچھ تجربے کیے جو کہ مغربی شاعری کے زیر اثر تھے۔ تیسرا موضوع تصوف کے اثرات۔ اقبال کی ابتدائی شاعری پر ایران کے صوفیانہ تصورات کا اثر بھی ملتا ہے۔ فارسی کا پورا سرمایہ ان کی نظروں کے سامنے تھا۔ اس دور کی شاعری میں صوفیانہ تصورات اگرچہ بالکل ابتدائی اور خام شکل میں ملتے تھے، جو کہ شعوری طور پر پر اثر تھا۔ تصوف کے معنی تصورات کو بعد میں انہوں نے ذہن سے نکال لیا تھا۔ بقول عبدالسلام ندوی، ان کی اس دور کی نظموں میں بعض ایسے شعر بھی ملتے ہیں جو ان کے فلسفہ خودی کے مخالف ہیں۔ مثلاً زندگانی جس کو کہتے ہیں فراموشی ہے یہ، خواب ہے غفلت ہے سرمستی ہے بے ہوشی ہے یہ، میری ہستی ہی جو تھی میری نظر کا پردہ، اٹھ گیا بزم سے میں پردہ محفل ہو کر۔ تیسرا موضوع فلسفہ خودی۔ اقبال کے ابتدائی دور کی بہت سی نظموں میں فلسفہ خودی کے کئی عناصر اپنی ابتدائی اور خام شکل میں موجود ہیں، جو آگے چل کر اپنی صورت واضح کریں گے اور ان کے نظام فکر میں بنیادی حیثیت حاصل اختیار کر کے فلسفہ خودی قرار پائے۔ اس فلسفے کے وہ منتشر عناصر جس کو ابتدائی شکل میں اس کے ابتدائی دور کی شاعری میں دیکھا جا سکتا ہے، خود شناسی اور انسان کی فضیلت، انسان اور بزم قدرت، نظم میں ابتدائی صورت کی شکل میں ملیں گے۔ خودی کا دوسرا عنصر عشق، عقل و دل نظم میں موجود ہیں۔ فوقیت دل کو ہی ہے۔ خیر و شر کی کشمکش، پرندہ اور جگنو اسی نظم میں ابتدائی شکل ہیں۔ بقائے دوام کا تصور، کنارے راوی نظم میں موجود تھا۔
جہد و مسلسل ابتدائی کلام میں ہی جد و جہد کے تصورات کی جھلک نمایاں نظر آتی ہیں۔ اگلا موضوع حقیقت کی تلاش۔ بقول پروفیسر طاہر فاروقی، اس دور میں اقبال حقیقت کا متلاشی نظر آتا ہے۔ اس کو راز ہائے سربستہ کے انکشاف کی جستجو ہے، قدرت کے مناظر اور مظاہر فطرت کے اسرار کو حل کرنا چاہتا ہے۔ تم بتا دو راز جو اس گنبد گرداں میں ہے، موت ایک چبھتا ہوا کانٹا دل انسان میں ہے۔ پرندے کی فریاد اور ایک آرزو حقیقت کی تلاش میں لکھی گئی۔ اگلا اور آخری موضوع جو ہے وہ وطن پرستی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی دور میں وہ ایک کٹر وطن پرست شاعر کی حیثیت سے ابھرے، جیسے ترانے ہندی، ہندوستانی بچوں کا گیت، نئے اشیا والا اور صدائے دور وغیرہ۔ ابھی تک جن موضوعات پہ ہم نے بات کی وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا دور یعنی 1905 تک۔ اب آگے ہم بات کریں گے 1905 سے 1908 تک۔ اقبال کا یہ دور اس وجہ سے اہم ہے کہ اس کے افکار و نظریات میں پختگی آنے لگی۔ یورپی تہذیب کے تصنع کو انہوں نے محسوس کر لیا، وطن پرستی کا احساس مٹ گیا اور اس کی جگہ قومیت پر ان کا ایمان پختہ ہو گیا۔ علمی